بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسی ہیں بچوں؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم کہانی نویسی کر رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم کہانی لکھنے کے طریقے کو زیر بحث لائیں گے۔ اس سے آپ سیکھ جائیں گے کہ جب کہانی لکھتے ہیں تو کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہانی لکھنے سے پہلے، اس کی وجہ سے آپ ایک اچھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ کہانی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، اس لیے کہانی میں ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی تھا یا پھر ماضی مطلق یا پھر ماضی بعید۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس قسم کی جب آپ جو ہے وہ سٹائل سے کہانی لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ تر ہم ماضی بعید میں استعمال کرتے ہیں، جس میں تھا، تھی اور تھے آتا ہے، یا پھر ماضی مطلق یعنی جس میں الف چھوٹی ہے یا بڑی آتا ہے، لکھا، کیا، کہا، سویا، رویا، گایا، اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں دوسرا دیکھیں کہ کہانی کا خاکہ یا پلاٹ کہانی نویس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہانی لکھنا چاہتا ہے تو اس کے واقعات اور نتیجے کو ذہن میں پہلے ترتیب دے لے، اور پھر اس کا کوئی مناسب سا عنوان جو ہے، ایک تو کہانی کو اس نے ذہن میں ترتیب دے دیا، ایک پلاٹ بنایا کہ اس نے کیا کہانی لکھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، یعنی مکمل ذہن میں ایک خاکہ موجود ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ کہانی کے اوپر عنوان ضرور تحریر کریں، یعنی جو کہانی آپ نے تخلیق کی ہے تو اس کا عنوان بھی ضرور سوچیں کہ اس کا کیا عنوان ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ تر عنوانات ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کہانی کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ چوتھا ہے کہانی لکھتے وقت اس کے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں، یعنی آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے۔ اور عام طور پر یہ بتاؤں کہ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے، یعنی شروعات، کسی کہانی کو شروع کیا جاتا ہے، پھر اس کا نقطہ عروج ہوتا ہے، یعنی وہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اس میں جو تھرل وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے پورے اس پہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جب کہانی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے کہانی جو ہے اس کا آغاز ہوگا، پھر اس کا نقطہ عروج ہوگا، اور پھر اس کی جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اس طرح ترتیب جو ہے اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر کیا ہے، کہانی کو مختلف پیراگرافوں کی شکل میں لکھیں۔ مطلب یہ نہ ہو کہ ایک سرے سے شروع کی ہے کہانی اور وہ دوسرے سرے پر جا کر مکمل کی ہے تو جناب ہوئی ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ کہانی کو ایسے لکھیں کہ اس کے پیراگراف بنا دیں، پیراگراف کی فارم میں لکھیں گے کہانی تو وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ واقعات کی ترتیب میں ربط اور تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک واقعہ لکھا اور پھر اچانک دوسرا واقعہ شروع کر دیا جس کا اس سے کوئی لنک نہ ہو، کوئی ریلیشن نہ ہو اس کا۔ مطلب یہ کہ جب ایک واقعہ لکھ رہے ہیں اور ایک واقعہ لکھنے کے بعد جب آپ دوسرا واقعہ لکھنا شروع کیا ہے تو اس کا پہلے ریلیشن قائم کریں، اس کے ساتھ ربط قائم کریں، تاکہ وہ ایک اوپری سی چیز نہ لگے، ایسی چیز نہ ہو کہ اس کو کہانی کے بیچ میں سے اٹھا کر ہم اگر الگ کر دیں تو کہانی کی صحت پہ فرق نہ پڑے، بلکہ جو ربط آپ رکھو گے اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس کو نکالنے کی ضرورت پڑ جائے تو کہانی خود بخود ہی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ حصہ تھا اور اس کی غیر موجودگی میں کہانی ادھوری ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ کہانی زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور نہ اتنی طویل ہو کہ مضمون کی طرح لمبی ہو جائے، کہ یا
جب لمبی ہو جائے گی تو پڑھنے والے کو یا سننے والے کو بوریت محسوس ہونے لگے گی. اس لیے بہت زیادہ لمبی کہانی بھی نہ ہو اور نہ ہی اتنی مختصر ہو کہ واقعات ہی چھوٹ جائیں اور بات ہی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہوا ہے. اس لیے توازن اور اعتدال بہت ضروری ہے، نہ بہت لمبی اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ چھوٹی. اب کیا ہے، کہانی کے موضوع سے متعلق جو قصہ یاد ہو بے تکلف لکھ دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ایک عنوان کے بارے میں صرف ایک ہی قصہ پابندی سے لکھا جائے، البتہ موضوع اور قصے کی مناسبت اور مطابقت ضروری ہے. کہانی کے آخر پر اخلاقی سبق یا نتیجہ لکھیں، نیز کہانی کے آخر پر پڑھنے والے کے لیے تھوڑی سی حیرت بھی موجود ہو. مطلب یہ کہ کہانی کو دلچسپ، مؤثر اور دلنشیں بنانے کی کوشش کریں کہ ایک دم سے بھی ختم نہ ہو جائے، بلکہ پڑھنے والا اس کہانی کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد کافی دیر تک اس کے اندر حیرت کا عنصر موجود ہو. پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ خاکوں کی مدد سے کہانی لکھنا. اگر کہانی خاکوں کی مدد سے مکمل کرنا ہو تو ان اشارات کو بڑھا کر مکمل کہانی لکھی جاتی ہے. یعنی خاکے سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگہوں کو پر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دیے ہوئے اشارات کو مزید ایکسپلین کرنا ہے، پھیلا دینا ہے، کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کرنا ہے تاکہ کہانی ایک مربوط شکل اختیار کرے. یہ نہ ہو کہ بس جی وہ خالی جگہ فل ان دی بلینکس کر دی، ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ اور یہ وہ اور لکھا اور آپ کی کہانی مکمل ہوگی، بلکہ اس کو مربوط کیجئے، مسلسل کیجئے اور صرف فل ان دی بلینکس نہیں کرنی. کہانی کا عنوان لکھنا. اگر کسی کہانی کا عنوان لکھنے کے لیے کہا جائے تو اس کہانی کا مرکزی کردار، بنیادی واقعہ یا مرکزی خیال کے لحاظ سے ہی عنوان لکھا جائے. تو بچوں یہ تو تھیں کچھ باتیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی جو ہے، کہانی نویسی کی جا سکتی ہے، کہانی لکھی جا سکتی ہے. یا جب کہانی لکھنی ہو تو ان باتوں کا، ان چند باتوں کا جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اور ایکسپلین کی ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، ہمارا آج کا سبق جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے. ہوم ورک میں آپ کو وائس نوٹ میں دے دوں گی. اجازت دیجیے بیٹا، اللہ حافظ.